علیکم ہمارے پیارے پیارے بچوں، بڑے اور چھوٹوں، انشاءاللہ آج ہم لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت زمانے پہلے جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سمندر، جانور، پرندے اور پودے بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص مخلوق بنانا چاہتے تھے، انسان، ایک ایسی مخلوق جو سوچ سکے، بات کر سکے، سیکھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ یا نائب یا انسان بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے حیران ہو کر بولا، اے اللہ، کیا تو ایک ایسی مخلوق زمین پر پیدا کرے گا جو لڑائی جھگڑا فساد کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے کہا، یقیناً آپ جانتے ہو، ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا پیکر، جسم جو بھی کہہ لیں، بنایا اور اپنی روح پھونک دی، یعنی اس میں روح پھونکی یعنی جان ڈال دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھر علم دیا، اور علم میں پہلی چیز کیا سکھائے؟ ہر چیز کے نام سکھائے، جیسے درخت، جانور، پہاڑ، ستارے، تمام چیزوں کے نام بتائے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت کے لیے نہیں، احترام و تعظیم کا تھا۔ اس وقت جو ہے انسان کو سجدہ کرنا جائز تھا، اب حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب نہیں کر سکتے، اس وقت کا رول تھا، لیکن وہ بھی اخلاقاً یا کسی کو لیڈرشپ دینی ہے، بڑا ماننا ہے، اس لحاظ سے تھا دنیا کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب وہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس پر جو ہے تمام فرشتے جھک گئے، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے اللہ کی بات مانی، حکم پہ لبیک کہا، ہم حاضر ہیں، اور سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ یہ بھی فرشتوں میں سے تھا اور بڑا عبادت گزار، اور وہ تھا تو اس نے انکار کیا، اس کا نام ابلیس تھا، تو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ کیونکہ ابلیس نے کیوں کیا؟ غرور میں آ گیا، فخر میں آ گیا، حسد میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا تھا کہ غرور اور حسد نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ہر بات پہ لبیک، یعنی کہ ہم حاضر، ہم یہ کریں گے، جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے سامنے تو ہمیں ماننا چاہیے۔ اس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ کیا تکبر آیا؟ کیا اس کو غرور آیا، فخر آیا؟ میں جو ہوں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے اس کے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کہ تم بات نہیں مان رہے تو فوراً جنت سے نکال دیا، فوراً کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور اس دن سے وہ انسان کا دشمن بن گیا، اور اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے کہ میں تیرے بندے کو بہکاتا رہوں۔ تو اللہ نے کہا، مہلت ہے، جاؤ بہکاؤ، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو پیروی کریں گے میرے حکم کی، تو وہ محفوظ رہیں گے تمہارے اس سے۔ جب بھی ہم غلط کام پہ راغب ہیں تو شیطان کو ہمیں دھکا دینا چاہیے اور اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، فوراً اللہ کے حکم میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے دور کر دے اور نیکی کے راہ پہ استقامت دے، ایمان پہ رکھے اور نیکی کی راہ پہ جو جما کے رکھے قدموں کو، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ تو آگے کیا اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ جنت سے نکال دیا ابلیس کو، اس دن سے وہ انسان کا دشمن بن گیا، اور کیا دشمنی کرتا ہے؟ اور شہرک سے بھی قریب ہے نا، رگوں میں، خون میں دوڑتا ہے ہمارے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف، بخشش کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے دے دیا جگہ۔ حضرت آدم کا گھر کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت میں جو ہے ان کو گھر دے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تھی اس میں رہنے کے لیے ان کو اجازت دے دی۔
نہ وہاں پہ کیا کیا ہر نعمت تھی، لیکن کیا تھی؟ بھوک اور وہ سب چیزیں نہیں تھیں جو انسان کو پریشان کرتی. نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ کوئی غم. مطلب کہتے ہیں جنت ہی جنتی تھی. مطلب اللہ کی خاص نعمت جنت ہے، تو اس میں کچھ بھی تکلیف، کوئی بھی نگیٹو تھنکنگ نہیں تھی، ساری پازیٹیو. اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چیز محسوس ہوئی، تنہائی محسوس ہوئی، تو انہوں ان کا کپل بنایا حوا علیہ السلام، تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کے رہیں، اکیلے نہ رہیں. اور دونوں ہنسی خوشی کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام مل جل کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے. لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز منع کی تھی. ایک درخت کی طرف مینشن کیا جنت کے، اس کی طرف نہ جانا، اس کو نہ کھانا. بس وہ امتحان تھا، آزمائش تھا، زمین کو آباد کرنا تھا. تو اس چیز کی طرف مت جانا، اس درخت کی طرف نہ کھانا. لیکن اب یہاں پہ شیطان ابلیس وہ تو جل رہا تھا، حسد کر رہا تھا، اور پھر سزا بھی مل گئی، جنت سے بھی نکالا گیا. تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ پھر اللہ سے مہلت بھی مانگتی تھی قیامت تک لوگوں کو بہکانے کے لیے. وہ بار بار حضرت آدم حضرت حوا کو بہکانے لگا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ اللہ نے منع کیا ہے تو تم اس کو کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بار بار منع کرتے رہے. اور ان کو بہت ساری واقعات ہیں کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے کہا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ان کو جو ہے چیزیں جو ہے مختلف دلیل دینے لگا اپنی طرف سے کہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جو ہے ہمیشہ یہاں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے. تو یہ ساری باتیں تھیں ان کے ساتھ، وہ کر رہا تھا. ابلیس جلتا رہا اور بار بار حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے لگا. اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے، یہ بھی کہا اس نے. شروع میں انہوں نے اس کی بات نہ مانی، لیکن بار بار وسوسے کی وجہ سے آخرکار وہ بھول گئے اور درخت کا پھل کھا لیا. لیکن کیا ہوا کہ فوراً ہی، یعنی کہ ایک چیز شیطان لگا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی کا اور بخشش مانگنے کا بڑا جو ہے دعا کا سکھایا ہے کہ فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شرمندگی ہوئی. کہ جب انہوں نے شیطان نے بہکا لیا اور غلطی کر لی تو انہیں احساس ہو گیا. نیک لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی، کہ انسان ہے غلطی تو ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی غلطی مانتے ہیں، اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے توبہ کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. انہوں نے ان کی توبہ قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا. لیکن کیا کیا؟ زمین پر جو ہے انہیں بھیج دیا. اس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ نے آبادی شروع کی، حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیج کر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نصیحت کی، کیا فرمایا ان سے؟ تم زمین پر رہو گے اور محنت کرو گے. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کے لیے اور عبادت کے لیے. یہاں پہ دونوں باتیں مینشن ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کو پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے اور کیا ہے، محنت کرے. تو یہ دو مقصد ہے زندگی میں جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو بنایا کہ عبادت کرے اور محنت کرے. محنت کرے، پڑھائی لکھائی، علم، پھر اس علم پہ عمل کرنا، اس سے چیزیں بنانا، اس کو استعمال کرنا، اپنے اور دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرنا. تو یہ محنت کے لیے اللہ نے اور عبادت کے لیے بنایا. اور تمہارے بچے ہوں گے، وہ بھی زمین پر زندگی گزاریں گے. اور اسی بات اور محنت میں کیا ہے، مشکلات آئیں گی، لیکن جو اللہ کی بات مانیں گے وہ دوبارہ جنت میں لوٹ آئیں گے. اللہ نے کیا شرط تک دی؟ عبادت اور محنت کی، عمل کی، کہ اب جنت میں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تمہیں اور تمہاری اولادوں کو. اور ان کے لیے ہم بار بار اصلاح کے لیے نبی اور کتاب بھی بھیجیں گے تو نا وہ اس پہ عمل کریں گے تو وہ جنت میں آ جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام اس طرح پہلے نبی اور پہلے انسان بنے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، نماز پڑھنا، نیکی کرنا، اچھا انسان بننا سکھایا.
پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بہت سے بچے ہوئے اور انہی سے دنیا میں سب انسان پھیل گئے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی پیدائش اور انسان کی زمین میں پھیلنے کی، اور پہلا انسان جو ہے آدم علیہ السلام ہے۔ یہ بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بنی، انسان کیسے ہوئے، تو یہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اور اب اس آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا، تو اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اللہ نے سبق کیا دینے، کامن لیسن یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، سمری کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا لیسن یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ، اللہ کے چیزوں پہ ہمیں کوئی چوں چرا نہیں کرنا، اس سے بات ماننی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، غرور اور حسد بہت برا ہے، جیسے ابلیس نے کیا۔ تکبر کیا ہے نا، میں آگ سے ہوں وہ مٹی سے ہے، میں اتنی عبادت کرنے والا ہوں، اس طرح کی چیزیں نا، تو غرور حسد بہت برا ہے جیسے ابلیس، اور اس کی سزا اس کو جنت سے نکل کے بھی مل گئی۔ دیکھیے سزا حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو بھی ملی، لیکن اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کی سزا میں اللہ ان سے راضی نہیں ہوا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور کیا اس میں ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ توبہ کرنے والے کو معاف کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے، لے کر چلنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو جنت ہمارا گھر ہے، نہیں مانیں گے تو دوزخ ہمارا گھر ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، جنت کا حقدار بنائے، آمین، اور جہنم سے ہمیں بچائے، آمین۔ یہ ساری جو باتیں ہم نے جانی حضرت آدم حوا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات ہمیں یاد دلاتے ہیں، سب انسان ایک ہی خاندان، ایک ہی نسل سے ہیں۔ یہ بڑا ہے نا کہ ہم بڑے آپ چھوٹے، ہم اس نسل سے اس نسل سے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہیں ہم لوگ، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی۔ یہ صرف ذات پات اور یہ نسل اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے پہچان کے لیے کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو ہے عزت اور ذلت کا باعث نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹے بچوں کے لیے کیا سبق ہے اس میں، ہمیشہ ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد نہیں کرنا، ہماری جتنی دفعہ غلطی ہو اتنی دفعہ معافی مانگنی ہے، اور ازالہ کیا ہے کہ اس کے جرمانہ دیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، اور جو ہے جرمانہ کیا ہے کہ صدقہ کریں، نماز پڑھیں، سجدوں میں معافی مانگیں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا جو ہے اس کا جرمانہ یا فیس کیا ہے کہ اس کے گناہ کے بدلے میں نیکی کرنا۔ تو اپنا دوسروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔